منا يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اللهم اقض حوائجنا يا الله. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا، فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اصحاب کسا کا، چاردہ معصومین کا، انبیاء ذوی الاحترام کا آج کی شب کا۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمیں معروف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، منکر سے بچنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین میں سے متعلقین، حاضرین میں سے مومن مومنات میں سے جو بھی حوائج شریعت رکھتے ہو، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا آج کی شب کا، تمام مرحوم مومن مومنات خصوصاً حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، حاضرین میں سے متعلقین، حاضرین میں سے جو بھی مریض و بیمار خصوصاً معظمہ خاتون، سمر عباس بھائی، ان تمام مریضوں کی جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار جائز عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و دوام عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو صالح اور والدین کو نیک تربیت کرنا نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو حج بیت اللہ اور زیارت چاردہ معصومین ہر سال نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام مومن مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مجاہدین اسلام کی نصرت فرما، کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس مملکت کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ اور ان کے رکھوالوں کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، وہاں کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہماری اولین و آخرین دعا اپنے آخری حجت منتقم کربلا کو اذن ظہور عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب وان میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آخر میں ہمارے اس محفل کی جانب سے ان تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے جو الہ مولا کائنات پر دنیا سے رخصت و خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، رخص المرحومین کو یاد کیجیے گا جن کا کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے، اگر ہیں تو بھی بلا چکے ہیں۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، كفوا أحد اللهم صل على محمد وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم في فسيحة جنتك وحشرهم مع محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على مومنین مجلس اعزا بسزلہ شہادت جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مجلس کا باقاعدہ آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا ہے۔ اب میں دعوت سلام کے لیے دعوت دوں جناب جاوید حیدر رضی صاحب کو تشریف لائیں اور سلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام بلند ترین صلوات۔ کلمہ حق کی وہ تحریر ابو طالب ہے،
کلمہ حق کی وہ تحریر ابو طالب ہے، راز قرآن کی تفسیر ابو طالب ہے، راز قرآن کی تفسیر ابو طالب ہے، کفر و الحاد میں پروردہ پیغام خدا، کفر و الحاد میں پروردہ پیغام خدا، ارے باعث نعرہ تکبیر ابو طالب ہے، باعث نعرہ تکبیر ابو طالب ہے۔ شعر ملازو، مجھ کو اے دین محمد ذرا یہ کہنے دے، ارے مجھ کو اے دین محمد ذرا یہ کہنے دے، تیری قسمت تیری تقدیر ابو طالب ہے، تیری قسمت تیری ارے تقدیر ابو طالب ہے، ارے اپنے اشعار میں خطبات میں تاحد نظر، اپنے اشعار میں خطبات میں تاحد نظر، رمز قرآن کی ارے تشہیر ابو طالب ہے، رمز قرآن کی تشہیر ابو طالب ہے۔ شعر ملازو، جس کے ہر وار کے وارث ہیں علی شیر خدا، ارے جس کے ہر وار کے وارث ہیں علی شیر خدا، للہ الحمد وہ ارے شمشیر ابو طالب ہے، واللہ الحمد وہ ارے شمشیر ابو طالب ہے۔ شعر ملازم بطور خاص، ایک نبی ایک ولی ان کے ہی سائے میں پلے، ایک نبی ایک ولی ارے ان کے ہی سائے میں پلے، سایہ دامن تطہیر ابو طالب ہے، سایہ آیہ تطہیر ابو طالب ہے، ایک نبی ایک ولی ان کے ہی سائے میں پلے، ایک نبی ایک ولی ان کے ہی سائے میں پلے، سایہ دامن تطہیر ابو طالب ہے، کلمہ حق کی وہ ارے تحریر ابو طالب ہے۔ شعر ملازو، حشر تک کلمہ توحید بچانے کے لیے، حشر تک کلمہ ارے توحید بچانے کے لیے، ارے میرے اللہ کی تدبیر ابو طالب ہے، میرے اللہ کی تدبیر ابو طالب ہے۔ مکتب ملاحظہ، ان کے ہے صلب سے تسنیم امامت قائم،
ان کے ہے صلب سے تسلیم امامت قائم، ابھی ایمان کی تنویر ابو طالب ہے، ابھی ایمان کی ارے تنویر ابو طالب ہے، کلمہ حق کی وہ تنویر تحریر ابو طالب ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید فیض حسین رضوی ابن سید عالم حسین رضوی کی بلندی دراجات کے لیے، اور رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج، وسر قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشع ضياء الشمس بالنور تعجج، الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمته كيفياته، الذي قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين، رحمة للمشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين ذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. درود پڑھیں محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. یہ وہ رزق ہے جس پر آپ کی اور ہماری نہ فقط یہ کہ بقا کا انحصار ہے، بلکہ یہ وہ رزق ہے جس پر آپ کے اور ہمارے کمال کا انحصار ہے. یہ ذکر نفوس کو کمال عطا کرتا ہے. یعنی وہ شخص کہ جو کہ مسافر ہے، اگر چاہتا ہے کہ اس کا سفر پایۂ تکمیل پر پہنچے، اس جگہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے، اور خاص جس سفر کی بات میں کر رہا ہوں، اس سفر کو کرنے والے کو فقط مسافر نہیں کہتے بلکہ سالک کہتے ہیں. سالک مسافر فرق ہے نا، سفر تو دونوں ہی کرتے ہیں، لیکن سالک جو ہے وہ سیر و سلوک سے ہے. یعنی ایسا مسافر کہ جس کا سفر ختم کہاں ہوتا ہے؟ لقاء اللہ پر. یعنی جو خدا سے ملنا چاہتا ہے، جس کے سفر کی انتہا لقاء اللہ ہے. آپ جو کام کرتے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً. یعنی کہ جو کام آپ کر رہے، جس نیت سے کر رہے، اس نیت کو کرنے کے ابتدا میں آپ دہراتے ہیں قربتاً الی اللہ، کہ خدا سے قریب ہونے کے لیے. فجر کی نماز پڑھی تھی خدا سے قریب ہونے کے لیے. ابھی عشاء پڑھی ہے، نیت کی تھی، کیا کی تھی؟ قربتاً الی اللہ، خدا سے قریب ہونے کے لیے. اب سوال کروں، صبح فجر کی نماز میں جس درجے میں تھے، کیا عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے بھی اسی درجے پہ ہو یا اس سے اوپر کے درجے پہ آ چکے ہو؟ اگر اوپر کے درجے پہ آ چکے ہو تو وہ جو نیت کی تھی قربتاً الی اللہ،
یقیناً اپنے دعوے میں سچے تھے. اگر اس سے قریب ہونے کے لیے کام کیا تھا تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قربتاً اللہ پڑھنے کے بعد خدا سے قربت ہونی چاہیے تھی. اور وہ کیفیت کہ جو اس سے گزشتہ نماز میں تھی، اب وہ کیفیت اگر فقط اس کیفیت پہ باقی بھی ہو تو خسارے میں ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ پروردگار عالم نے جو عمر میرے لیے لکھی ہے اس میں سے اتنی سانسیں کم ہو چکی ہیں. آیت اللہ تقی بہجت فرماتے کہ ایک شخص نے جو وہ برف بیچا کرتا تھا، جب آیا تو برف نہیں تھی، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا ہوا، سب بک گئی؟ تو جواب، نہیں بکی تو نہیں لیکن ختم ضرور ہو گئی. تو یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ جو زندگی پروردگار عالم نے دی ہے، اس کی ایک قیمت ہے، اور اس کی کم سے کم قیمت جو میرے مولا نے بیان کی کہ تمہاری جانوں کی سب سے کم قیمت جنت ہے، اسے اس سے کم پر فروخت نہ کرنا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی قیمت لگائی ہے اور جنت نہیں لگائی، جنت سے بہت آگے خدا کی مرضی کو خرید لیا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عرض یہ کر رہا کہ تمہارے جانوں کی کم سے کم قیمت تو جنت ہے، اس سے کم پر خسارہ ہے، کلن خسارہ. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کم سے کم جنت ہے تو زیادہ سے زیادہ کہنے والا لگا چکا ہے، تو ہمیں اس سے بہتر تو ہونا چاہیے. تو یہ بتاؤ کہ فجر کی نماز میں جان کی قیمت کیا تھی؟ جنت تھی. عشاء کی نماز میں جان کی قیمت کیا ہو گئی ہے؟ اب اگر وہیں پہ کھڑے ہو تو خسارہ ہے کہ ایک دن ختم ہو گیا اور قیمت وہیں پر ہے، بڑھی نہیں ہے. تو قیمت تو بڑھنی چاہیے. قیمت کب بڑھے گی؟ جانتے ہیں قیمت کب بڑھے گی؟ قیمت تب بڑھے گی کہ جب میں اور آپ اس شے سے متمسک رہیں جہاں خدا آپ کو اور ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. جس جگہ متمسک رہے دیکھنا چاہتا، جب تک متمسک رہیں گے تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ سفر جاری و ساری رہے گا اور اختتام لقاء اللہ پر ہوگا. بس انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات اس سورہ کے بارے میں جس کی آیت تلاوت کی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چند کلمات حضرت ابو طالب کی شان میں بیان کریں گے اور ان کی کچھ تاریخ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. سرکار کے تذکرے سے پہلے جس آیت کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے. سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا سب سے طویل سورہ ہے. جامعیت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ جامع ترین سورہ ہے، بافضیلت ترین ہے. مناقب بہت ہیں. ایک منقبت بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حشر میں جب جمع کرتا ہے تمام کے تمام مخلوقات کو جو مکلف ہیں، تو جو قاری سورہ بقرہ ہے، یقیناً چونکہ سورہ بقرہ کو سمجھ کے پڑھا تھا، تفکر کیا تھا، تدبر کیا تھا، تو کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے. پروردگار ایسے شخص کو غافلوں میں شمار نہیں کرتا ہے. مناقب بہت ہیں. سورہ مبارکہ بقرہ جو کہ خود طویل ترین سورہ ہے، نزولی اعتبار سے دیکھا جائے 86 نمبر کا سورہ ہے، کتابی اعتبار سے دیکھا جائے 2 نمبر کا سورہ ہے. مدینہ میں نازل ہونے والے سورہ جات میں سب سے پہلے نمبر کا سورہ ہے، اور جہاں سب سے طویل سورہ ہے اسی میں جتنے احکامات ایک سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے نازل فرمائے ہیں اتنے کسی اور سورہ میں موجود نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے بھی بہت ضخیم سورہ ہے. تقریباً 500 احکامات آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گے. اور کس قدر معجزہ ہے قرآن کریم، یقیناً آج تک یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنے اعتبار سے معجزہ ہے.
کہ فقط اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے راز پوشیدہ ہیں. ٹوٹل آیات 286 ہیں. اگر 286 کو لکھ دیجئے سامنے اور پوچھا جائے کہ مکی صورتیں کتنی ہیں, مدنی کتنی ہیں, تو ان کا اندازہ بھی اسی 286 کو دیکھ کر ہو جاتا ہے کہ لکھ دیجئے 286. اب ادھر سے پڑھیے, نیچے لکھیں مکہ, ادھر لکھیں مدینہ, پہلے مکی زندگی بعد میں مدینہ کی زندگی, تو ادھر سے پڑھیے 8 بیچ میں کامن ہے, 86 مکی سورہ ہے, اور ادھر سے پڑھیے مدینہ 26 28 اور یہ مدنی سورہ ہے. ادھر سے پڑھتے ہیں مکہ, ادھر سے پڑھتے ہیں مدینہ, تو خود 286 کے اندر 86 ہو گئی مکی اور 28 ہو گئی مدنی. سورہ بقرہ کی آیات نے آپ کو مکی اور مدنی الگ الگ کر کے بتلا دی. درود پڑھے محمد والے محمد. یہ دیکھیں معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور معجزہ آج بھی یہاں پر یقیناً قرآن کریم تو مسجد میں موجود ہی ہیں, اگر موقع لگے تو ایسے ہی کھول کے دیکھیے گا کہ معجزہ اس اعتبار سے کہ 286 کو ذرا کھولیے, ذرا درمیان میں جائیے. اب تو درمیان میں آ گئے نا, یعنی سینٹرل پوائنٹ پر آ گئے, وسط میں آ گئے, تو سورہ بقرہ کا درمیان کھولیں تو کیا ہوگا؟ 286 143 آیت نمبر 143 پڑھیے گا, کیا لکھا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وُسْطًا. تو جہاں وسط کھولو گے تو وہاں وسط کی آیت بھی تمہیں نظر آ جائے گی. یہ قرآن معجزہ نہیں تو اور کیا. درود پڑھے محمد وآل محمد. معجزہ ہے. طویل ترین آیت 282 وہ بھی اسی سورہ کے اندر, اور پورے قرآن میں طویل ترین لفظ کلمہ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وہ بھی اسی سورہ میں موجود ہے. تو جہاں بہت ساری خصوصیات ہمیں سورہ بقرہ کے عنوان سے نظر آتی ہیں جو پروردگار عالم نے اس سورہ کو عنایت کی. یہ جو خاص آیت میں نے 245 آپ نے اس کو سننے کا شرف حاصل کیا ہے, اس آیت میں پروردگار عالم ایک حقیقت کا بیان کر رہا اور کہتا ہے کہ من ذا الذی, کون ہے کہ جو یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے دے قرض حسنہ. اللہ قرضا حسنا, اللہ قرض مانگ رہا ہے. وہ کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, وہ جو غیب سے عطا کرتا ہے, وہ کہ جس کا اگر میں اور آپ شکر ادا کرنا چاہیں بھی تو کر نہیں سکیں گے, اس لیے کہ یہ جو سانس آپ لے رہے ہیں اس سانس میں بھی کم از کم 2 شکر ہیں کہ اگر اندر کا سانس اندر رہ جائے موت ہے, اور اگر باہر کا سانس واپس اندر نہ لیا جائے تو بھی موت ہے. تو یعنی جو ہر ایک سانس لی جاتی ہے تو سانس اندر آنا بھی نعمت ہے, سانس کا باہر جانا بھی نعمت ہے. تو فقط ایک سانس پر 2 شکر تو واجب ہو جاتے ہیں, فقط ایک سانس پر. اور اس ایک سانس کا جو آپ نے بھی شکر ادا کرنا چاہا کہ 2 تو شکر ہو چکے ہیں, آپ نے کہا شکر الحمدللہ. تو یہ جو شکر آپ نے ادا کیا ہے نا, یہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ادا کیا ہے. یہ توفیق بھی ایک نعمت ہے, یہ توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے, یہ بھی نعمت ہے. تو اب اس پر بھی ایک شکر لازم ہو گیا. یہ لیجئے, آپ نے اس پر بھی کہا شکر الحمدللہ, اب اس پر بھی ایک شکر لازم ہو گیا کہ یہ بھی توفیق پروردگار. گویا وہ جو سانس میں 2 شکر تھے اس میں ایک شکر ادا کیا تھا, سیریز آف شکر شروع ہو گیا. زندگی ختم ہو جائے گی, شکر ادا نہیں ہو سکے گا. سمجھ میں آئی؟ زندگی ختم ہو جائے گی, شکر ادا نہیں ہوگا. تو یقیناً جت کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اسی لیے اس چیز کو وہ اس انداز سے محسوس کرتے, پروردگار میں ہوں مخلوق, تو ہے خالق, میں اگر چاہوں بھی تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. اس چیز کو گناہ سمجھتے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ اگر معصومین علیہم السلام استغفار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں تو ان کا ویژن کہاں پہنچا ہوا ہے, وہ پروردگار عالم کی معرفت کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار جیسا تو عبادت کے لائق ہے ہم ویسی عبادت نہیں کر سک رہے. درود پڑھے محمد والے محمد پر. وگرنہ معاذ اللہ گناہگار نہیں ہے, گناہگار نہیں ہے, گناہ کا تصور نہیں ہے, مقام عصمت پر ہیں. لیکن جن نعمتوں کو پروردگار عالم نے ان کے اوپر اتارا ہے, کیا اس کا شکر بھی نہ ادا کریں؟
تو گویا شکر تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کو یہ محسوس کرتے تھے, اسی لیے پروردگار سے استغفار کرتے تھے, پروردگار تیری نعمت کا شکر ادا نہیں ہو پا رہا. تو وہ پروردگار جس کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو پاتا, وہ مومنین سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے. کہہ رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے دے, اور قرض بھی کس چیز میں سے مانگ رہا ہے؟ اس مال میں سے. اب یہ اور میرے اور آپ کی ذہن کا مسئلہ ہے کہ میں نے جیسے ہی قرض کہا تو ذہن والیٹ میں چلا گیا. چلا گیا نا, پیسوں میں چلا گیا کہ نہیں چلا گیا؟ جی جسے آپ صدقہ کہتے ہیں, پھر چلا گیا نا پیسوں میں ذہن. یہ ہمارے ذہن کا مسئلہ ہے. مادیت میں پھنسا ہوا ہے انسان, 2 اور 2 4 روٹیوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. 14ویں کا چاند بھی روٹی کی طرح گول نظر آتا ہے, کیونکہ ذہن روٹی سے باہر نکل کر سوچے تو کچھ اور چیز بھی نظر آئے. صدقے کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ صدقے کا تعلق فقط کرنسی نوٹ سے نہیں ہے. صدقہ مطلب کیا؟ بس ایک ہلکی سی ڈیفینیشن بیان کروں گا, آگے چلے جاؤں گا, میرا موضوع آگے ہے. صدقہ کا مطلب کیا؟ یعنی کہ اگر حکم واقعے کے مطابقت میں ہے, یعنی اگر نظریہ اس واقعے سے مطابقت رکھتا ہے کہ جو ہوا ہے, تو یقیناً اس سے صدقہ یعنی مصدق جس سے نکلتے ہیں, تصدیق جس سے نکلتا ہے, انڈورسمنٹ جس سے نکلتا ہے, یعنی کہ تصدیق کی ہے اس عمل نے تمہارے نظریے کی, گویا یہ عمل صدقہ ہے. جس عمل سے تمہارے نظریے کی تصدیق ہو جائے صدقہ ہے. یعنی تمہارا نظریہ یہ ہے کہ نہ میرے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچنا چاہیے, اور نہ میں کسی کو نقصان میں دیکھ سکتا ہوں, نہ میرے ہاتھ سے کسی کو کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی ایذا پہنچے, نہ میں کسی کو ایذا میں دیکھ سکتا ہوں. یہ آپ کا نظریہ ہے. چلتے ہوئے جا رہے ہیں, پتھر پڑا ہے سامنے, ہٹا دیا. یہ جو ہٹایا ہے یہ عمل ہے, وہ نظریہ ہے. دونوں میں مطابقت ہے. تمہارا نظریہ بھی یہی ہے, تمہارا عمل بھی یہی ہے. یہ عمل صدقہ قرار پا رہا. درود پر محمد و آل محمد پر. ایسے ہی ہے نا. اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پائے. مستحکم کا مطلب فقط پیسوں میں مستحکم نہیں, مستحکم علمی اعتبار سے مستحکم, ایمانی اعتبار سے مستحکم, معاشی اعتبار سے مستحکم. معاشی اعتبار سے بھی وہ بھی ایک پارٹ ہے, سیاسی اعتبار سے مستحکم. ہر لحاظ سے اسٹیبلٹی چاہتے ہیں آپ, تو ٹھیک ہے, یہ آپ کا نظریہ ہو گیا. کر کیا رہے ہیں؟ کہا میں فزکس کا استاد ہوں, جہاں بیٹھتا ہوں, جہاں دیکھتا ہوں ضرورت ہے, وہاں بچوں کو فزکس پڑھانا شروع کر دیتا ہوں. گویا یہ عمل آپ کا نظریے سے مطابقت رکھتا ہے, صدقہ ہے. کسی کی مدد کر دی, صدقہ ہے. تمہارے پاس پیسہ ہے, کسی کی مدد کر دی, کسی ضرورت مند کی, تو یہ کام کیا کیا؟ یہ بھی اسے صدقہ ہے. تو بالکل اس انداز سے دیکھا جائے تو کسی کو مسکرا کر دیکھ کر سلام بھی کر لیا ہے, تو یہ سلام کرنا بھی صدقہ ہے. ہر بار صدقے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ اچھا کام جو نظریے کی تصدیق کرے صدقہ ہے. درود پڑھے محمد و آل. صدقہ ہے. اب قرض سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ تمہیں جو ایسٹس دیے گئے ہیں اس میں سے کچھ مجھے دے دو. اب سمجھ میں آئی کہ تمہیں جو دیا گیا ہے اس میں سے تم کچھ خدا کو دے دو. اور مزے کی بات یہ ہے وہ جو تمہیں دیا گیا ہے وہ تمہارا ہے ہی کہاں, وہ بھی تو اسی نے دیا ہے. یہ دیکھیے, اس کا لطف دیکھیں کہ وہ جو تم سے مانگ رہا ہے, اگر آپ کسی کو 10 لاکھ روپے کا چیک دے دیں اور ٹھیک ٹھاک مالا مال ہو جائے وہ, اس کے بعد اگلے 2 3 4 دن کے بعد خدا نخواستہ آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ اس سے مانگیے. آپ تو مانگ سکتے ہیں نا, میں نے تو دیا ہے, لاؤ. چے جائے گے کہ آپ اس سے کہیں کہ قرض دیتے ہو مجھے اور میں قرض لوٹا دوں گا. یہ تو آپ سوچئے. تو وہ پروردگار جس نے یہ وجود آپ کو بغیر مانگے دیا, جس نے یہ وجود بغیر مانگے دیا ہے, اور کتنی نعمتیں جن کو میں جانتا تک نہیں ہوں اس نے مجھے دے رکھی ہیں, اس کے بعد کہتا ہے کون ہے جو خدا کو قرض دے دے. اور جانتے ہو میں اس قرض کا کیا کروں گا؟ یہاں ہے ٹرننگ پوائنٹ. اصل چیز تو یہی ہے بھائی, وہ کرے گا کیا؟ وہ تو بے نیاز ہے نا. اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے. وہ تو کچھ چاہتا نہیں ہے, اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہتا ہے,
تو یہی تو بتا رہا ہے، اپنے لیے تھوڑی چاہتے ہیں. کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض دے دے؟ جو یہ دے گا اس کے لیے کیا ہے؟ فَيُضَاعِفْ لَهُ، میں اس کے لیے اس کو بڑھا دوں گا. فَيُضَاعِفْ لَهُ، ایک تو کہتے ہیں فَيُضَاعِفْهُ لَهُ، میں اسے اس کے لیے بڑھا دوں گا. کیسا بڑھاؤں گا؟ اضعافاً کثیرا، فقط بڑھاؤں گا نہیں، بہت بڑھا دوں گا. یہ بہت کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو علی الاعلیٰ ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے بہت. سمجھیے، مثال دے کے سمجھا دیں. ایک اور مثال آ رہی ہے، آیت ہے اقتربت الساعة وشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کتنے 100 سال گزر گئے اس آیت کو؟ 1400 سال گزر گئے، قیامت آ گئی؟ نہیں آئی. اور قرآن میں کیا ہے کہ قیامت 1400 سال گزر گئے بھیا، ابھی تک تو قیامت نہیں آئی، لیکن آیت کہہ رہی ہے قریب ہو گئی. تو جو 1400 سال، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قریب ہے. تو اب اگر وہ کہے کہ بہت دے دوں گا، جس کا قریب یہ ہے جس کا کم یہ ہے، وہ اگر زیادہ کہے تو اس کا زیادہ کتنا ہوگا؟ سمجھ میں آئی؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اضعافاً کثیرا، کثیر اضافہ کروں گا. اور اس کثیر اضافے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کہتا ہے ایک اور، اب اینڈنگ پوائنٹ ہے، یعنی کہ آیت کلوز ہو رہی ہے، بریکٹ کلوز کر رہا ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ یقبض و یبسط، یعنی کہ پروردگار عالم ہی ہے نا جو روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یعنی وہ جو تمہاری روزی کشادہ ہو رہی ہے یا تنگ ہو رہی ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم نے اوور ٹائم لگا لیا ہے تو زیادہ ہو گئی ہے، پروردگار عالم نے چاہا ہے تو زیادہ ہو گئی ہے. پروردگار عالم اگر نہ چاہے تو ایک لقمہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. درود پڑھ محمد وا. پروردگار چاہتا ہے. اور کہتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ جانے والے ہو. یعنی تم خود اپنے نہیں ہو، اس کے لیے ہو. تو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بس اس کے باوجود وہ کہتا ہے کوئی ہمیں دے دے. تو وہ ہمیں دینے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں، جو چیز، یا ایسٹ کا مطلب یعنی کہ جو آپ کو نعمت دی ہے، آپ کو وقت دیا ہے، کون ہے جو خدا کو دے دے؟ تو آئیے ذرا تاریخ میں نظر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے گویا اپنی میں کو فنا کر دیا اس ذات واحد میں جو باقی ہے. گویا انہوں نے اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں، جو تھا سب انہی کو دے دیا. تو پروردگار عالم نے اب ان کو کیا دیا پلٹ کر؟ اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ رہے گی. یقیناً اس آیت کو ذہن میں رکھیے اور سرکار ابو طالب کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے. دیکھیے کم وقت میں زیادہ مفاہیم پہنچ جائیں کہ اس آیت نمبر 245 کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف سرکار ابو طالب کی زندگی کو رکھیے کہ ان کی زندگی کا ویژن اور مشن کیا رہا ہے. آیت کہہ رہی ہے کون ہے جو خدا کو قرض حسنہ دے دے؟ میں اضافہ کروں گا. خدا نے اضافہ کیا تو کیا کیا بیان کریں گے. عزیزوں کب سے کہاں سے؟ یعنی کہ رسول اللہ کی کفالت شروع کر رہے ہیں. رسول اللہ کی کفالت، اگرچہ وقت اتنا نہیں ہے لیکن صرف ایک اشارہ کروں، یاد رکھیے گا. لقاء اللہ کے لیے ضروری ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ خالص عمل کیا جائے. لقاء ملنے کو کہتے ہیں، ملاقات میں بھی یہی لقا چھپا ہوا ہے. ملاقات کسی سے ملنا، ملاقات وہ بھی یہی ہے. تو خدا سے ملنا کا مطلب کیا؟ یعنی خدا کی رحمت خاصہ میں آ جانا. لقاء اللہ، جس کو آپ قربتاً اللہ کہہ رہے ہیں، جس کو آپ قرب کہہ رہے ہیں خدا کا.
اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ انتہائی خالص ہو. اور عمل خالص کی بھی ایک معراج ہے، اور وہ یہ کہ جب کرنے والا وہ عمل کر رہا ہو تو اس قدر خالص عمل ہو خدا کے لیے کہ خدا پلٹ کر کہے تم تھوڑی کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں. یعنی وہ اس قدر خدا کے لیے وہ کام کیا جائے، یعنی ہاتھ اٹھ رہا ہو تو اس کے اپنے لیے نہیں اٹھ رہا ہو، خدا کے لیے اٹھ رہا ہو. جب اس قدر خلوص ہو جائے تو پروردگار بھی اس کے ہاتھ کو ید اللہ کہہ دیتا ہے. پروردگار بھی پھر اس کے کام کو یہ نہیں کہتا تم نے کیا ہے، کہتا ہے میں نے کیا ہے. اگر رسول اللہ نے کچھ اٹھا کر پھینکا ہے اللہ کے لیے تو آیت آ جاتی ہے وما رمیتھا اذ رمیتھا ولکن اللہ رما. جو تم نے پھینکا تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. یہ وہ خلوص ہے رسول اللہ کا، یعنی کہ اس قدر خدا کے لیے وہ کام کیا گیا کہ گویا خدا نے وہ کام کیا، تم نے کب کیا. آیت کا اسلوب دیکھیے کہ وما رمیتا تم نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب پھینکا. یہ اس انداز سے دیکھیے کہ تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا. اسی لیے وہ لوگ کہ جو تمہاری طرف آتے ہیں بیعت کرتے ہیں تو ید اللہ علی فوق ایدیہم، تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی تم یہ جو تبلیغ کر رہے ہو، خدا کی راہ کی طرف بلا رہے ہو، اس میں تمہاری اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، یہ تم خدا کے لیے کر رہے ہو. اور اگر یہ کام تم فقط اور فقط خدا کے لیے کر رہے ہو تو آنے والا اگر تمہاری بیعت کر رہا ہے، تمہاری بیعت تھوڑی کر رہا ہے، اللہ کی بیعت کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آئی نا؟ یہ میں نے کس کا عمل بیان کیا؟ یہ میں نے اس کا عمل بیان کیا ہے کہ جو باعث جو وجہ تخلیق کائنات ہے، کہ جس کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو پروردگار کچھ خلق نہ کرتا، اس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے تم تھوڑی کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں. اور بالکل اسی طریقے سے اب سرکار ابو طالب کی زندگی کو سامنے رکھیے اور اس کفالت کو سامنے رکھیے. دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ کی کفالت ابو طالب نے کی ہے، حفاظت ابو طالب نے کی ہے، اور ایسی کی ہے کہ جس کا جواب نہیں ملتا. قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہاری کفالت نہیں کی؟ یعنی کفالت کر رہے ہیں ابو طالب، اللہ کہہ رہا ہے تم تھوڑی، ہم کفالت کر رہے. درود پر محمد وآل محمد. یہ دیکھیں ابھی بیان کیا تھا کہ یہ خالص عمل فقط اور فقط ہو ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب خدا کے لیے کیا جائے. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ کوئی ایسے نہیں ملتا، فقط اس عمل پر ملتا ہے جو فقط اور فقط لقاء اللہ کے لیے کیا جائے. یہ سرٹیفکیٹ ہمیں حضرت ابو طالب کے لیے نظر آیا کہ اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے تم تھوڑی کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حبیب کی پرورش تم اس قدر خلوص سے ہمارے لیے کر رہے ہو کہ گویائیت کے ساتھ. الم یجد کا یتیمن فآوا، ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں کی. پس متصل ہوتا ہے. فآوا، ہم نے تمہاری پرورش کی ہے، شیلٹر دیا ہے. تاریخ کے صفوں کو الٹیے تو شیلٹر ابو طالب دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شیلٹر کے اوپر اپنی مہر لگا رہا ہے کہ یہ ابو طالب نے نہیں، ہم نے دیا ہے. یہ آپ کی شخصیت کی بلندی نہیں تو اور کیا ہے. بس یہاں پر آ کر ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کروں گا. بہت کھل کر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے تو اشارے ہی دیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر جس طریقے سے اکثر مقامات کے اوپر حدیث کی کتابیں اٹھائیے آپ کو اسرائیلیات نظر آئیں گی. اسرائیلیات سمجھتے ہیں؟ مطلب جہاں پر
کچھ ایسی روایات آ جائیں کہ جس کو پڑھ کر لگتا ہے کہ یہ نبی کی تو ٹھیک ٹھاک توہین بیان ہو رہی ہے. کسی نبی کو ادھر نصارہ نے حضرت موسیٰ کے لیے، ادھر سے یہودیوں نے پلٹ کے حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی ایسی ویسی روایات گڑھ دیں، بنا دیں. اور یہاں سے جب ہوا چلی تو نئے نئے مسلمانوں نے اکثر وہ ادھر بھی لے آئے، وہ بھی بیان ہو گئیں، وہ بھی چھپ گئیں. مثلا کیا وہ روایت کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے اور پھر وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا، حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کو بیچ بازار کے اندر لا کے کھڑا کر دیا اس نے اسی حالت میں. یہ اس قسم کی روایات کہاں سے آئی ہیں؟ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ لیکن حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو کہیں سے تو اڑ کر آئی ہیں نا، اسرائیلیات ہیں. حضرت آدم کے گناہ کے بارے میں کیسی کیسی مغلظات باتیں اکثر لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ اسرائیلیات ہیں. یعنی ہماری کتاب میں کیا کر رہی ہیں؟ آ گئی ہیں. بہرحال علماء نے الگ کیا ہے، محدثین نے اس کو الگ کیا ہے، لیکن بہرحال موجود تو ہیں. بالکل اسی طریقے سے، اب ذرا مشکل جملہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جب میں بہت سی کتابیں اٹھا رہا ہوں تو اس کے اندر عموماً جو ابحاث ہیں، جو مباحث ہیں، جو بحثیں ہیں، اس کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ امویات ہیں جو اس میں ڈلی ہوئی ہیں. یعنی امویوں نے بہت سارے کام اس انداز کے کیے ہیں کہ کوئی روایت میرے یہاں بھی ڈلی ہوئی، اور اس کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا کہ آؤ ہم سب سارے کام چھوڑ کر اسی روایت پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور باقی سارا معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو اور مجھے اپنے ایسٹس کو یوٹیلائز کرنا تھا، وہ مقصد تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اور جسے کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا، آپ بھی اس میں مشغول، میں بھی اس میں مشغول، اور وہ پورا کا پورا معاملہ ایک طرف ہو گیا. یہی ستم کیا گیا ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ. یعنی حضرت ابو طالب کہ جن کا مقام اور منزلت اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کے کردار میں ہمیں ڈھل جانا ہے، کہ ان کے کردار کو ڈسکس کرنا ہے. حضرت ابو طالب نے کس طریقے سے رسول اللہ کی کفالت کی ہے، محافظت کی ہے دین کے. یقیناً وہ جو ننا سا پودا ابھی تو لگا بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے اس تحریک کا آغاز کرنا ہے کہ جس کا ثمرہ مدینہ میں جا کر ایک اسلامی ریاست کے اندر نظر آتا ہے. وہ تحریک ابھی شروع ہونے جا رہی ہے اس انداز سے، لیکن اس کو جسے کہتے ہیں کہ جو فرسٹ مین ہے، جو اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہے، جو شیلٹر دے رہا ہے، جو زمینہ سازی کر رہا ہے، جو انیشیٹ کروا رہا ہے معاملے کو، یہ کردار بیان ہونا چاہیے. لیکن آپ اور میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. یہ کلمہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا ٹرک کی بتی ہے. چھوڑ دیجئے اس بحث کو. یہ اہانت ہے حضرت ابو طالب کی شان میں کہ میں ان کو ثابت کروں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. لا حول ولا قوت. جس کلمے کو پڑھوانے کی بات ہو رہی ہے، یہ کلمہ تم نے سنا نہیں تھا، اس کو سنوانے کے لیے جو پہلا جلسہ منعقد ہوا تھا تمہارے گھر میں ہوا تھا یا ابو طالب کے گھر میں ہوا تھا؟ کس قدر مضحکہ خیز بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے، مضحکہ خیز بات ہے کہ ایک KG کلاس کا بچہ آ کر سوال اٹھائے اس اسکول کے اونر کے لیے کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. آپ اپنا نصاب پڑھیے، آپ اپنے اجداد کو دیکھیے کب کس نے کس انداز میں پڑھا ہے. وہ ہیں کہ اگر وہ اس وقت مدد نہ کرتے، نہ کلمہ ہوتا، نہ تم ہوتے. درود پڑھے محمد وآل محمد. وہ اس وقت ہے. یعنی پہلا جلسہ کس کے گھر میں منعقد ہوا ہے؟ آپ کے گھر میں. انتظام کس نے کیے ہیں؟ ابو طالب نے کیے. کس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں؟ ابو طالب کے. ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھ کر ابو طالب کے گھر میں جلسہ منعقد ہوا. ابو طالب کے گھر میں جلسے کے درمیان میں تم خطبہ سن رہے ہو، تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ سامنے جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اور یہ ساری کی ساری اسپیچ کس کے گھر میں ہو رہی ہے؟ اس وقت میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو بتائیں ٹرسٹ کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ کوئی کھڑا ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں ہے.
تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ ٹرسٹ کی مرضی کے بغیر میں مجلس پڑھ رہا ہوں؟ عجیب ہے. میری تقریر اس بات پر گواہ ہے کہ ٹرسٹ نے بلایا ہے. ٹرسٹ اس بات کے بلکہ ٹرسٹ نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے. بٹ ٹرسٹیز نے ٹرسٹ کیا ہے تو بلایا ہے اور تقریر کر رہے ہیں, اور انہیں بھی معلوم ہے کہ جو تقریر کر رہے ہیں وہ یقیناً مناسب تقریر ہوگی, نامناسب نہیں ہوگی, ورنہ بلاتے ہی کیوں؟ ابو طالب کے گھر میں تقریر کون کر رہا؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا کہیں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہ کہیے گا. اور ایک دن نہیں, پہلا دن ہو گیا, ابھی تقریر نہیں ہو پائی. یعنی کہ جو کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کہا. بڑی دو چار کی لاجک ہے. کیا یہ میں مان لوں کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ بھائی کوئی اہم بات تھی, رہ گئی ہے, دوسرے دن پھر بلا لو تو بندہ پوچھے گا نا کہ دوبارہ بلا رہے ہیں تو کچھ کہنا تھا رہ گیا ہے. ہاں بہت اہم بات رہ گئی ہے کہنے کی. گھر میں اگر کوئی ایسے تقریب ہو اور دوبارہ بلانا پڑے تو کیا میں یہ بات مان لوں کہ گھر والوں کو پتا نہیں ہے کہ کہنا کیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے. یقیناً اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو طالب جانتے تھے کہ کہنا کیا جا رہے ہیں. پہلے دن معاملہ نہیں ہو سکا, دوسرے دن نہیں ہو سکا, تیسرے دن وہاں سے جب وہ اٹھتا ہے ابو لہب ملعون تو ادھر سے بٹھا دیتے ہیں, بیٹھ جا اور میرے بھتیجے کو بات کرنے دے. یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ اٹھ کر کیا کہے گا, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں بھتیجا اٹھ کر کیا کہے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو روایات بیان کر رہا ہوں ایک روایت بھی اپنی کتاب سے نہیں پڑھوں گا, ساری روایات ہم برادران کی لیں گے, اور جو امت مسلمہ میں جو معتبر منابع ہیں ان میں سے میں باقاعدہ نوٹ کر کے لایا ہوں کہ کہاں کہاں کس نے کیا کیا بات کہی ہے اس معاملے میں. کیا شان ہے آپ کی, جانتے ہیں قحط پڑ گیا ہے مکے میں, ویسے ہی چٹیل پہاڑ ہیں سارے بہترین, اتنے سخت پتھر, مکے کے پہاڑ بہت سخت ہیں. تو قریب قریب ویسے ہی کچھ فصلیں تو ویسے ہی نہیں ہوتی ہیں, ابھی بھی نہیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں قریب قریب میں کہیں کوئی ایک آدھ جگہ ہوتی ہوگی. وہ قحط کے معاملے میں تو وہ بھی پھر معاملہ رخصت ہو گیا. جمع ہو گئے سارے کے سارے کعبے کے گرد. کیا کریں, اب پکارنا شروع کیا. کوئی لات کو پکار رہا ہے, کوئی عزا کو پکار رہا ہے. وہ پکارنے والے کوئی لات کو پکار رہا تو کوئی عزا کو پکار رہا. پتہ چلا کہ وہ جو بادل تھے وہ بھی ختم ہی ہو گئے. تو کہا کسی نے کہ یہ اگر اس طرح سے رہے گا معاملہ تو پھر تو ایک بھی زندہ نہیں رہے گا. چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں. سمجھ میں آیا نا کہ ایک گھر ہے کہ جو مشکلات کو حل کرتا ہے. پہلا مشکل کشا کہہ کر بیان کیا نا, دیکھیں کس کس کی مشکل کشائی ہوئی ہے. جیسے خدا جب پال رہا ہوتا ہے نا تو نہیں دیکھتا اس نے کلمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے, کافر کو بھی دیتا ہے. اس کے گھر پر آئے ہیں کہ جو اس کا نمائندہ ہے کہ جو کافر کو بھی پالتا ہے. یہ لات اور عزا کو پکار کر آئے ہیں, بات نہیں بنی تو ابو طالب کے پاس آئے ہیں. ابو طالب بارش نہیں ہو رہی ہے, دعا کرو. اچھا چلو, رسول اللہ کی عمر مبارک 2 سال ہے, 2 سال کے ہیں. اچھا یہ بھی دیکھیے کہ دعا تو کر سکتے ہیں نا, لیکن زمینہ سازی ہو رہی ہے کہ آنے والے نے 40 سال کی عمر میں انہیں جمع کرنا ہے اور کچھ کہنا ہے. لیکن اس جلسے کی تیاری آج سے ہو رہی ہے کہ 2 سال کے محمد ہیں, ہاتھوں پر اٹھا کر لے کر آئے اس انداز سے کہ پشت مبارک کو کعبے کی دیوار سے لگا دیا, اور اس کے بعد دعا فرمائی. کہتے ہیں اے پروردگار, اے پروردگار, اے باری تعالی, اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. انہوں نے کس کو پکارا؟ لات اور عزا کو. سمجھیے گا وہ شرک تھا, وہ بت پرستی تھی. آج وسیلے کو شرک کہنے والوں,
رسول اللہ کی پشت مبارک کو کعبے سے ملا رہے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار اس کے وسیلے سے، گویا ایک سائلنٹ میسج بھی دے رہے ہیں کہ اگر وسیلہ ہی تلاش کرنا ہے تو وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مصداق یہ لات اور عزیٰ نہیں، رسول اللہ کی زندگی ہے۔ درود پر محمد ان کو تذکر دیا ہے، ورنہ ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں کہ ان کے ڈی ٹریک ہونے کو دوبارہ ٹریک پر لے کر آئے ہیں کہ تمہارے وسیلے سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے لیکن وسیلے کے مصداق سے مسئلہ ہے۔ یہ ہے وہ وسیلہ کہ جس کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے باقاعدہ ایک قصیدہ کہہ ڈالا جسے قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ردیف میں لام کا تذکرہ ہے، تو پورا کا پورا قصیدہ تو بہت بڑا ہے لیکن چند اشعار آپ کے سامنے سماعتوں کی نظر کروں گا۔ فرماتے ہیں وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ تِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةُ لِلْأَرَامِلِ، یہ ہے وہ قصیدہ لامیہ کہ وہ شاداب چہرہ جس کا واسطہ دے کر پانی طلب کیا جاتا ہے وہ یتیموں کے فریاد رس اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں۔ رسول اللہ 2 سال کے ہیں، 2 سال کے بچے کو گود میں اٹھا کر ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کا سہارا ہے، یعنی وہ شے جو دنیا نے 40 سال کے بعد دیکھی ہے ابو طالب آج 38 سال پہلے دیکھ رہے۔ درود پر محمد والما، ابھی دیکھ رہے ہیں۔ یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ من نعمت فوادل، پھر وہی لام آیا، کہتے ہیں کہ بنی ہاشم کے فقراء انہی کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے پاس ناز و نعمت کے لیے زیادہ جاتے ہیں، یعنی نعمت حاصل کرنی ہو تو ان کے دروازے پر آتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں۔ اور اب جو جملہ ہے خدا کی قسم کمال کا جملہ ہے، دیکھیے اس کو کہتے ہیں معرفت۔ یہ کوئی وحی تو نازل نہیں ہو رہی ہے نا، یعنی ایک شخص ہے وہ رسول اللہ کو دیکھ کر ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے نا بہت سے لوگ تو دیکھ کر قصیدہ پڑھتے ہیں جناب، لمبی لمبی زلفوں والے، گورو گورے گالوں والے، تو ان کو بس یہی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن ابو طالب کی نظر دیکھیے کہاں جا رہی ہے، کس طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب جو بات کرتے ہیں کہتے ہیں وہ میزان العدل لا یخیس شعیرہ ووزان صدق وزنہ غیر حائل، یعنی وہ عدالت کے ایسے میزان ہیں جس کا وزن ایک بال کے برابر بھی خطا نہیں کرتا، یعنی رسول اللہ کو ایک میزان کے عنوان سے سامنے رکھا اور کہا یہ ایسے ہیں کہ ان کا جو میزان ہے بال برابر بھی خطا نہیں کرتا، یعنی رسول اللہ کی عصمت کا قصیدہ ابو طالب 38 سال پہلے اس انداز سے پڑھ رہے ہیں اور ان کے اس کیفیت کو اللہم صلی علی محمد ہمیں لیں، جہاں بہت سی صفات ہیں، مجھے بتائیں ابو طالب نے کس صفت پہ ہاتھ رکھا؟ عدل پہ ہاتھ رکھا، عدل کی بات کی، میزان کی بات کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صرف اشارہ دے سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میزان عدل، رسول اللہ کو اگر عدل کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے، یاد رکھیے گا، وہ یاد ہے واقعہ کہ مولا علی کی شکایت لے کر آ گئے تھے لوگ رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے ان کو ڈانٹ دیا، کہا خبردار علی کی شکایت کبھی مجھ سے نہ کرنا، اور پھر فرمایا یاد رکھو میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ یعنی پھر جب اپنی بات کر رہے ہیں، اپنی فضیلت کا بیان کر رہے ہیں اور علی اپنے ابی طالب کی فضیلت کو اپنی فضیلتوں سے جوڑ رہے ہیں، تو جہاں دیگر تمام فضائل ہیں وہاں پر کس فضیلت پر اور کس صفت پر ہاتھ رکھا؟ وہی صفت عدل
کہ میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. یہ وہی عدل ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. سورہ حدید آیت 25. اللہ نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا، ان کے ساتھ میزان کو اتارا. کیوں؟ تاکہ لوگ قیام کریں عدل کے ساتھ. پروردگار نے پھر عدل کو سامنے رکھا. ابو طالب اس وقت کیا کہہ رہے؟ یہی تو وہ ہے کہ جس کے میزان میں بال برابر بھی عدل کم نہیں ہوتا ہے. گویا یہ عادل ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور اسی کی نسل کا آخری ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے ہی پر کرے گا، جو ظلم و جور سے بھری. درود پر محمد. واہ، سمجھ میں آئی؟ قرض حسنہ سمجھ میں آیا کہ قرض حسنہ سمجھ میں آیا کہ ابو طالب نے اپنی پوری زندگی خدا کو اس انداز میں دے دی، گویا قرض حسنہ دے دیا. پروردگار نے لوٹایا بھی تو کیسا لوٹایا؟ ایسا بڑھا کے اتایا، ایسا بڑھا کے ادا کیا، ایسا بڑھا کے عطا کیا کہ علی کی نسل کے اندر ایک نہیں دو نہیں، دیگر تمام ائمہ آپ ہی کی نسل سے. اور وہی آخری ہے کہ جس کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. درود پر محمد. واہ، بہت. اللہم صلی علی محمد. واہ واہ. بس میں نے بہت وقت لیا آپ کا. یہی قحط رسول اللہ کے دور میں پڑ گیا. اب دیکھیے، اب رسول اللہ کے دور میں قحط پڑ گیا ہے. جمعے کا دن تھا، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک عربی کھڑا ہو گیا، کسی علاقے سے آیا تھا کہ رسول اللہ زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مویشی مر رہے ہیں، دعا کیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اچھا، اب یہ تو مدینہ ہے، وہاں تو وہ مکے کے معاملات تھے. تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ بادل آئے، برسنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہو گئی. اچھا، اب جمعے کا دن تھا، بارش شروع ہو چکی، جمعے کا نماز ختم ہوئی. اس کے بعد روایت لکھا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ بھی میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ مختلف روایات کو ہم نے اس انداز سے جمع کیا کہ جہاں پر یہ بخاری، صحیح بخاری کی پہلی جلد کے اندر ہی یہ روایات موجود ہیں. کہا کہ بارش اتنی ہوئی کہ جمعے کو شروع ہوئی تھی، پورے ہفتے وقفاً و وقتاً وہ بارش جو ہے وہ جاری و ساری رہی، یہاں تک کہ اب جب اگلا جمعہ آیا اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے تو دوبارہ سے وہ اعرابی آیا کہ وہاں پر کافی بارش ہو گئی ہے، تو دعا کیجئے کہ وہ تھم جائے. تو آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اب جہاں جہاں جو یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر نہ ہو، اور جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بارش ہو جائے. تو وہاں کی بارش تھم گئی. بس یہ واقعہ ہونا تھا. اور کیا لکھ رہے ہیں برادران کی کتب میں اس انداز سے موجود ہے ماشاءاللہ کہ جب بارش تھم گئی تو رسول اللہ مسکرائے، اس حد تک مسکرائے کہ آپ کے دانتوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور پھر فرماتے ہیں کاش اس وقت میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے، وہ میرے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. اور پھر کہتے ہیں کیا تم میں کوئی ہے جو مجھے وہ اشعار سنا دے؟ تو دو چار اصحاب کے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ ہاں ہمیں یاد ہے، ہم سنائیں. تو آپ وہ سننا چاہ رہے ہیں. آپ نے اس بات میں جواب دیا تو کوئی اور نہیں، خود مولا علی سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے بابا کے وہ قصائد کے، وہ قصیدے کے اشعار آپ نے پڑھنا شروع کیے. تو گویا جسے محفل میلاد کہتے ہیں، یہ محفل میلاد نہیں تھی تو اور کیا تھا جو مدینہ میں ہو رہی. درود پر محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں، بہت سے، میں کیا کیا بیان کروں. تو ابو طالب کے کردار کو دیکھنا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے، اس انداز سے مدد کی ہے. شعب ابی طالب یاد ہے نا، تقریباً 3 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا ہے، 2.5 سال بھی ملتا ہے، تو 2.5 سے 3 سال کے درمیان کا عرصہ جو ہے یہ اس گھاٹی میں اتارا گیا ہے. کچھ باتیں کتاب میں لکھی نہیں ہوتی ہیں، ذرا غور کرنا ہوتا ہے. سمجھیے گا
کیا لکھا ہے؟ لکھا یہ ہے کہ رات کے پہر اپنے کسی بھی بیٹے کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اٹھو محمد کے بستر پر لیٹ جاؤ، اور ان کو اٹھاتے تھے اپنے بچے کے بستر پہ لٹا دیتے تھے. سمجھ میں آئی؟ اب کتاب میں تو یہ لکھا ہے، اب ذرا تحلیل کریں اس کی. سمجھے نہیں آپ؟ ذرا سمجھیے. دیکھیے کتنے پہلو نکل سکتے ہیں، وہ تو لاتعداد ہیں. جوانی کی نیند بڑی خطرناک ہوتی ہے. اگر میں آپ کو رات کو 3 بجے اٹھاؤں، اٹھو اٹھو، کیا کرنا ہے؟ کہا وہاں جا کے سو جاؤ. چلو 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 سال. 3 سال تک میں یہ کام کروں گا. آپ کو رات کے کسی بھی پہر اٹھاؤں گا اور کہوں گا اٹھو اس جگہ سو جاؤ، تو آپ کہیں گے یہ بھی کوئی کام تھا؟ اٹھایا کیوں؟ میری نیند کیوں خراب کی؟ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کسی ایک روایت میں دکھائیں کہ بچے نے یہ کہا ہو کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے. نہیں ملا نا. اب ذرا دوسری بات دیکھیے. جوانی کی نیند ہے بھیا. ذرا ابو طالب کے گھرانے کی عصمت و طہارت تو دیکھیے. کس کو لٹانا ہے اس بستر پر؟ رسول اللہ کو. وہ پاک و پاکیزہ نفس ہے، اس کو لٹانا ہے اس بستر پر. کیا سمجھے؟ کبھی ایک بچے کو اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے بچے کو اٹھاتے ہیں، کبھی تیسرے کو اٹھاتے ہیں. یعنی ابو طالب کے گھرانے میں عصمت تو دیکھو، پاکی اور پاکیزگی تو دیکھو. کسی بھی بچے کو اٹھا کر رسول اللہ کو اس پہ لٹا دیجئے. ہر بستر رسول اللہ کے لیے تیار ہے. درود بر محمد و آلہ. اس انداز سے دیکھیے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کے بعد تیسری بات دیکھیے، جانثاری کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے. پوری رات گزر گئی، ابھی اس بچے کو اٹھایا ہے، پھر اس بچے کو اٹھائیں گے، پھر اس بچے کو اٹھایا ہے. پوری رات گزر گئی بچوں کو اٹھاتے ہوئے. کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابو طالب خود کب سوئے تھے؟ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے حجت زمان کی نصرت، اور یہ ہے حجت زمان کی محافظت، کہ سپاہی ایسے الرٹ جاگ رہا ہے کہ میرا بچہ قربان ہو جائے، محمد پر ایک آنچ نہیں آنی چاہیے. اسی لیے خدا نے بس عزیزوں تو وہ کہ جو ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے بیٹوں کو لٹا رہا، کس کے لیے؟ محمد رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ یقیناً بہت توجہ، دینے والوں نے ایک آفر یہ بھی دی تھی کہ ہم تمہیں اتنا روپیہ پیسہ دیتے ہیں، تم ان کی شیلٹر سے ہاتھ ہٹا لو، ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لو. منع کر دیا. کہا شاید ابو طالب بوڑھے ہیں نا، ان کو اپنے بڑھاپے کا سہارا چاہیے. ایک اور جوان کو پیش کیا گیا، کہا اس کو لے پالک لے لو، اسے ہمیں دے دو. منع کر دیا. گویا بات اپنی حفاظت کی نہیں، بات دین کی حفاظت کی ہے. ابو طالب فقط اور فقط، بہت توجہ رہے، یہ نقطہ ذرا اہم ہے، ابو طالب فقط اور فقط بھتیجے کی محافظت نہیں کر رہے تھے. اگر رشتہ داری کی بات ہوتی تو محافظت بیٹے کی جاتی. اس کا مطلب ابو طالب جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو بحیثیت بھتیجا نہیں دیکھ رہے ہیں، بحیثیت حجت زمان دیکھ رہے ہیں. اللہ کی توحید کی نشانی دیکھ رہے ہیں، اس نشانی کو محفوظ کر رہے. اسی لیے آنے کے بعد پروردگار عالم نے یہ مرتبہ دیا کہ تم اگر اس انداز سے اپنے ہر بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو لو، تمہاری نسل کے اندر ہم امامت کو رکھ دیتے ہیں، تمہاری نسل کے اندر ہی سے ہمارے دین کی بقا اور استمرار کے لیے وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں تمہارے یہاں سے ہی اٹھیں گی. بس عزیزو، میں نے گفتگو کو تمام کیا. یہ ہے حضرت ابو طالب کی زندگی. ایک چھوٹا سا جملہ کہوں گا جو آپ بیتی ہے. جانتے ہیں میں جب حضرت ابو طالب کی قبر پہ گیا تھا، اللہ نے توفیق دی تھی اس انداز سے کہ مجھے قریب جانے کا موقع مل گیا. جتنی دور یہ اس وقت کیمرہ لگا ہوا ہے تقریباً اتنی ہی دور قبر رہی ہوگی کہ میں یہاں کھڑا ہوں. وہ کیفیت میں آج تک بھلا نہیں سکا. دیکھیں پہلی مرتبہ پہنچے ہیں آپ
اس کی قبر پہ کھڑے ہیں جو کہ محسن انسانیت ہے، جو رسول اللہ کا بھی محسن ہے، ان کے اوپر احسان، یعنی کہ جس کے مبعوث کرنے پر اللہ نے مومنین سے کہا کہ ہم مومنین پر احسان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کو مبعوث کر رہے ہیں، اس رسول اللہ پر احسان کرنے والی ذات ابو طالب کی ہے۔ میں ان کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں نے چاہا کہ میں ابو طالب کو پرسہ پیش کروں، ابو طالب کو میں پرسہ پیش کروں کہ جو ان کے خاندان نے جو خون دیا ہے، یقین کیجئے میں ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا، شروع کہاں سے کروں تو ختم کہاں پہ کروں۔ دین کی جڑوں میں تمہیں خون نظر آئے گا تو ابو طالب کے گھرانے کا ہی خون نظر آئے گا، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ ایک مقام پر اگر کھڑے ہیں تو سامنے ابو طالب کی قبر نظر آتی ہے، اور یہیں سے دور دروازے کے پاس بی بی خدیجہ کی قبر نظر آتی ہے۔ ان دو قبروں کو ایک ہی طرح سے دیکھ لیجئے، گویا کہ دو محسن ہیں رسول اللہ کے، ایک ہیں بی بی خدیجہ، ایک ہیں ابو طالب۔ ان دونوں کی جس سال وفات ہوئی ہے رسول اللہ نے عام الحزن قرار دے دیا اس سال کو، جب خبر ملی کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے۔ روایت لکھتی ہے رسول اللہ بلند آواز سے آپ نے گریہ کیا ہے، جناب امیر سے کہا آپ انہیں غسل دیجئے، کفن دیجئے۔ اس کے بعد جب غسل و کفن ہو گیا، اب رسول اللہ جی نے آپ نے تشییع جنازہ کی ہے، قبر میں اتارا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں آج اس انداز سے اپنے چچا کے لیے دعا کروں گا کہ فرشتے بھی دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آپ ابو طالب کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس عزت و احترام کے ساتھ اپنے بابا اور اپنے دادا، ان کو اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں اس انداز سے دفن کر رہے ہیں۔ بس عزیزوں اب یہاں پر ذرا رکیے گا، میں کہوں گا مولا آپ نے اپنے بابا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، رسول اللہ دعا فرما رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں۔ یقیناً منزل بہت سخت ہے، لیکن مولا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، وہ جو کربلا کا دن ہے اس جیسا دن کسی کا نہیں ہے۔ ذرا کربلا میں آئیے، ایک جوان ہے اپنے بابا کے جنازے پر ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، اگر غسل بھی دے تو کیسے دے، اگر دفن بھی کرے تو کیسے کرے؟ ارے ایک مٹھی خاک ہی اٹھا کر ڈالنا چاہے تو کیسے ڈالے؟ گلے میں توقے خاردار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ بس عزیزو وہ مولا کا امتحان تھا، لیکن مولا کے اوپر سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے اس کا ہاتھ موجود ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ لیکن کربلا میں آئی ایک بچی اپنے بابا پر رو رہی ہے، کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، اور چپ کرانے کے لیے شمر کے تازیاں لے کالوں سے بہتا ہوا لہو ہے، لا یومک یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، فرش عزا پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان کے آنسوؤں کو یہ مقام عنایت فرما کہ بی بی زہرا کے رومال میں جگہ پا سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جس طریقے سے حضرت ابو طالب نے دین کی بقا اور استمرار کے لیے اپنا ہر سب کچھ لٹا دیا، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ حضرت کی زندگی کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی کو حضرت کی زندگی میں ضم کر سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، جس طریقے سے حضرت ابو طالب نے اپنے حجت زمان کی نصرت کی ہے، پروردگار ہمیں یہ توفیق عنایت فرما
کہ پردہ غیب میں ہمارا حجت زمان پروردگار عالم تیرے اذن کا انتظار کر رہا، پروردگار حجت زمان کو اذن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، خاص اس مومن کا آج سوئم ہے سید فیض حسین رضوی ابن سید عالم حسین رضوی، ان کو شامل کرتے ہوئے، اپنے گزشتگان کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اللہم صل علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، ارے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر ہم سے یہ بھی نہ پوچھا، ارے ماتم رسول پاک کے کنبے میں پڑ گیا، کرب و بلا میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا، سیدانیوں میں نالہ آغو بھوکا ہوا، سے مر گئے علی اکبر ہوا، ہم سے نے یہ چاہ کے کیا، ارے اکبر کے جو نبی کی نشانی تھا ہو بہو، لایا ہوں اس کی لاش اٹھا کر لہو لہو، خیمے میں اس کا بھی ہے صحرا سجا ہوا، باس مر گئے علی اکبر ہوا، ہم سے کس نے یہ بھی نہ پوچھا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا، ارے بھائی جو میرا رہتا تھا ہر وقت ساتھ میں، اس کے بریدہ ہاتھ اٹھا یا گو ہاتھ میں، لاش آگے اس کا نہر کنارے پڑا ہوا، سے مر گئے علی اکبر جدا ہو، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا،
ارے کیسے بتاؤں تم کو وہ کتنا قریب تھا، بس اتنا جان لو کہ وہ میرا حبیب تھا۔ بچپن کا میرا دوست بھی مجھ سے جدا ہوا، سے مر گئے علی اکبر، ہم سے کسی نے بھی نہ پوچھا، ارے سجاد میرا خیمے میں تپ سے ڈھال ہے، اب میرے بعد کس کو حرم کا خیال ہے بیویوں کو پردے کا دھڑکا لگا ہوا، باس مر گئے علی اکبر جو ہوا، ہم سے کسی نے یہ پوچھا کہ کیا، ارے 1900 ہے زخم دلے چاک پہ، کاٹیں گے تھوڑی دیر میں بے پیر میرا سر، اماں کے انتظار میں دم ہے رکا ہوا، سے مر گئے علی اکبر جدا ہو، ہم سے کسی نے یہ پوچھا کہ ہم سے کس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ سقائے سکینہ سقائے سکینہ زینب کا سہارا سقائے سکینہ تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا، تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ، سر کھل گیا میرا جزاک اللہ، سب نام مولا بلند آواز سے بولیں۔ تم تھے میری چادر کے محافظ میرے بھیا، تم سو گئے میدان میں میرا چھن گیا پردہ، سر کھل گیا میرا سقائے سکینہ سنتی ہوں کہ دریا پہ ہوا قبضہ تمہارا، اے بھیا مگر خیموں تلک پانی نہ آیا، پیاسی گئے سکینہ سقائے سکینہ شبیر کا سر پوش سے جب کاٹا گیا تھا، خنجر کے تلے بھائی نے 2 بار کہا تھا، آؤ میرے بھیا سکینہ، اللہ کسی کو بھی دکھائے نہ وہ منظر، بے پردہ بیگل بھائی کا سر نو کے سینہ پہ، اور بھائی بھی ایسا سکینہ
ماجد غم عباس جری ایسا علم تھا جو بین تھے زینب کے وہ میں لکھ نہیں سکتا زینب کا تھا نوغا السلام علیکم یا سحر اللہ وابن السارح والوتر الموتور اشہد ان قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وآطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین فلا اللہ امتا قتلتک ولا اللہ امتا ظلمتک ولا اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انا کنت نورا فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تنبسک من مدلہمات الثیابها واشہد انک من دائم الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی واشہد ان لائمۃ من ولدک کلمۃ التقوی وعلام الہدا والعروۃ الوثقی والحجۃ وعلی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاءہ ورسولہ انی بکم مومن وبیابکم موقن بشرائع دین وخواتیم عملی وقلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبعون صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی سامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم زیارت حضرت علی اکبر علیہ السلام. السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن نبی اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایوہ الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایوہ المظلوم وابن المظلوم، لا اللہ امتا قتلتکا ولا اللہ امتا ظلمتکا ولا اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ زیارت سائر شہداء. السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ ووداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الزکی الناصح الامین، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بأبی انتم وأمی طبتم وطاب الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم زیارت حضرت ابو الفضل عباس. السلام علیکم یا ساقی عطاش دشت کربلا، السلام علیکم ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایوہ العبد السہل والمطیور اللہ ولرسولہ والامیر المؤمنین والحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، اشہد انا قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین لا اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین ولا قوم ذی القلب جہیم. السلام علیکم مولا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشمود، السلام علیکم علی ابن موسیٰ، السلام علیکم فاطمہ معصومہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ من انصارک ووانک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلا وعینا
حتى تسكنهم أرزك توا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين.